بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے مطابق پی ٹی آئی کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کے لیے الیکشن کمیشن کی طرف سے پہلا نوٹس 24 مئی 2021 کو، یعنی جب پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی لاڈلی بھی تھی اور حکمران بھی تھی، اس وقت جاری کیا گیا۔ لیکن انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی بجائے کورونا کا بہانہ بنا کر پی ٹی آئی نے 1 سال کی مہلت مانگی، جو الیکشن کمیشن نے اسے عنایت کر دی۔ جب سال گزرنے کے بعد بھی پی ٹی آئی نے لاڈلے پن کی وجہ سے الیکشن نہیں کرائے، تو اسی سال الیکشن کمیشن نے اسے شوکاز نوٹس جاری کرتے ہوئے الیکشن ایکٹ 2017 کا حوالہ دے کر اسے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے کے مضمرات، یعنی انتخابی نشان سے محرومی وغیرہ سے متنبع کیا۔ واضح رہے کہ یہ رعایت کسی اور جماعت نے مانگی اور نہ اسے دی گئی، اور یہ شرط لگا دی الیکشن کمیشن نے کہ انٹرا پارٹی الیکشن 13 جون 2022 سے لیٹ نہیں ہونے چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ مزید ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ چنانچہ پی ٹی آئی کے مطابق 8 جون 2022 کو نام نہاد الیکشن کرائے گئے، لیکن الیکشن کمیشن نے اسے الیکشن تسلیم نہیں کیا۔ 13 ستمبر 2023 کو الیکشن کمیشن نے 2022 میں کیے جانے والے پی ٹی آئی کے فراڈ الیکشن، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 2022 میں پی ٹی آئی کے واقعی انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تھے، تو ان سے میں سوال کرتا ہوں کہ چلو وہ آج یہ بتا دے کہ ان انتخابات میں خیبر پختونخوا کا صدر کون منتخب ہوا تھا۔ تو اس وقت اس الیکشن کو فراڈ قرار دیتے ہوئے الیکشن کمیشن نے حکم دیا کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کروا دیں۔ واضح رہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت الیکشن کمیشن اسی وقت پی ٹی آئی کو انتخابی نشان سے محروم کر سکتی تھی، کیونکہ جن دیگر 13 پارٹیوں کو انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا گیا، انہیں ایک بار بھی مہلت نہیں دی گئی، لیکن پی ٹی آئی سے متعلق کمال مہربانی سے کام لیتے ہوئے اسے ایک اور موقع فراہم کیا گیا۔ دوبارہ انٹرا پارٹی انتخابات کروانے کے لیے الیکشن کمیشن نے یہ واضح کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق ہونے چاہیے اور آئین میں درج تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے، بصورت دیگر اسے انتخابی نشان الاٹ نہیں کیا جائے گا۔ گویا صحیح معنوں میں انتخابات نہ کروانے کے جو نتائج ہو سکتے تھے، اس سے متعلق پی ٹی آئی کو پہلے سے متنبع کیا گیا تھا۔ اس لیے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور وکلاء کو چاہیے تھا کہ وہ انتخابی ڈرامہ رچانے کی بجائے الیکشن کمیشن کی تنبیہ کے تناظر میں صحیح سے صحیح تر انتخابات کرواتے، لیکن الیکشن کمیشن کی ہدایات پر عمل کرنے کی بجائے پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے شوکاز نوٹس کے خلاف لاہور ہائی کورٹ گئی۔ وہاں سنگل بینچ نے اس کی سماعت کی تو پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا کہ اس کے لیے فل بینچ بنا دیا جائے۔ چنانچہ لاہور ہائی کورٹ نے 5 رکنی بینچ تشکیل دے دیا۔ اب لاہور ہائی کورٹ سے اپنی ریٹ واپس نہیں لی گئی تھی، اور وہاں معاملہ زیر سماعت تھا کہ 2 دسمبر 2024 کو اچانک پی ٹی آئی نے اعلان کیا کہ ان کے انٹرا پارٹی انتخابات منعقد ہوئے، جن میں فلاں فلاں عہدیدار منتخب ہوئے۔ اب اگر پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کے حکم کے مطابق انتخابات کرانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو پھر پہلے اسے لاہور ہائی کورٹ سے اپنا کیس واپس لینا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں انہوں نے الیکشن کمیشن کے احکامات یا شوکاز نوٹس کو چیلنج کیا تھا۔ لیکن اس خوف سے کہ پارٹی ورکروں کو انتخابات کا پتہ نہ چلے، وہ کیس بھی واپس نہیں لیا گیا، اور چوری چھپے 2 دسمبر کو مبینہ انتخابات کے نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ اس عمل کو خفیہ رکھا گیا تھا، اور اس روز صرف ایک انگریزی اخبار میں یہ خبر چھپی تھی کہ شاید آج پی ٹی آئی کے انتخابات ہو جائیں۔ چنانچہ نہ اسلام آباد، نہ لاہور، نہ کراچی اور نہ کوئٹہ، بلکہ انتخابات کے ڈرامے کے لیے پشاور چنا گیا، اور وہ بھی پشاور شہر نہیں بلکہ اس سے باہر چمکنی کا ایک دیہات۔ حقیقتاً وہاں عملاً انتخابات کا ڈونگ بھی نہیں رچایا گیا، اور بس صرف پریس ریلیز جاری کی گئی کہ آج یہاں انتخابات ہوئے جن میں فلاں فلاں لوگ منتخب ہو گئے۔ دوسری طرف اکبر اسبابر، جو ہائی کورٹ کے فیصلے کی روح سے تعدام تحریر پی ٹی آئی کے رکن ہیں، 1 درجن مزید کارکنان کے ساتھ اس روز میڈیا کے کیمروں کے سامنے انتخابات لڑنے کے لیے کاغذات نامزدگی تلاش کرتے رہے، لیکن انہیں کاغذات نامزدگی نہیں دیے گئے۔ یوں یہ سب لوگ بھی اس استدعا کے ساتھ عدالت گئے کہ انہیں نام نہاد انتخابات میں حصہ لینے نہیں دیا گیا۔ ادھر پشاور ہائی کورٹ کے سنگل بینچ سے پہلے ایک فیصلہ آیا، پھر دوسرا فیصلہ آیا، اور پھر دوسرے بینچ نے پی ٹی آئی کے حق میں ایک بلا جواز فیصلہ دے دیا، جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا۔ 2 دن پوری قوم کے سامنے چیف جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ اس سماعت کے دوران پی ٹی آئی کے وکلاء اپنے کسی موقف کے حق میں کوئی ثبوت پیش نہ کر سکے۔ چنانچہ دل پر پتھر رکھ کر جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی ججز نے اور میں
دل پر پتھر رکھنے کے الفاظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کیونکہ جسٹس فائز عیسیٰ ہمیشہ انسانی حقوق اور جمہوریت کے حق میں فیصلے دیتے رہے۔ چند روز قبل بھی پرانا کیس نکال کر انہوں نے جنرل پرویز مشرف کو بعد از مرگ سزا سنائی تھی، جبکہ جسٹس مسرت ہلالی جج بننے سے قبل بھی انسانی حقوق کے لیے بھرپور طریقے سے سرگرم عمل رہی۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے بادل ناخواستہ یہ فیصلہ کیا اور اپنے فیصلے میں ان کو لکھنا پڑا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان 24 مئی 2021 سے جبکہ پی ٹی آئی مرکز اور صوبوں میں حکمرانتی پر زور ڈالتا رہا کہ وہ انٹرا پارٹی انتخابات کرائے، اس لیے یہ ہرگز نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ نہ ہمیں ایسے شواہد ملے، یہ سپریم کورٹ کہہ رہا ہے کہ نہ ہمیں ایسے شواہد ملے کہ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی سے متعلق بدنیتی سے کام لے رہا ہے یا پھر تعصب سے کام لے رہا ہے، بلکہ الیکشن کمیشن نے ان سے سخت احکامات دیگر 13 جماعتوں سے متعلق دیے۔ اسی طرح کا ایک کیس الیکشن کمیشن کے سامنے 12 جنوری 2024 کو آل پاکستان مسلم لیگ کا آیا اور کمیشن نے اسے سیاسی جماعتوں کی فہرست سے نکالنے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ الیکشن کمیشن چاہتا تھا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، لیکن پی ٹی آئی صرف سرٹیفکیٹ پیش کر کے گلو خلاصی کر لیتی، جبکہ ہمارے پاس ایسے کوئی شواہد سامنے نہیں لائے گئے جس سے ثابت ہو کہ بادی نظر میں الیکشن سے ملتا جلتا کوئی عمل کیا گیا ہے۔ یعنی سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں ایسے شواہد بھی نہیں دیے گئے جس سے ہمیں بادی نظر میں یہ تاثر ملے کہ الیکشن نما کوئی عمل کیا گیا ہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے 14 ممبران شواہد کے ساتھ پیش ہوئے جنہوں نے ثابت کیا کہ انٹرا پارٹی انتخابات منعقد نہیں ہوئے۔ اسی طرح ان ممبران کے پارٹی سے نکالے جانے کے بارے میں بھی شواہد پیش نہیں کیے گئے، یعنی یہ جو لوگ وہاں پہ گئے تھے کہ ہمیں ووٹ ڈالنے نہیں دیا گیا یا ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا گیا، تو ان کو پارٹی سے نکالے جانے کے کوئی شواہد بھی پی ٹی آئی کے وکلاء نے پیش نہیں کیے۔ آگے سپریم کورٹ لکھتا ہے کہ جمہوریت کی وجہ سے پاکستان ہے، لیکن ملک کے اندر یا کسی پارٹی کے اندر کسی فرد کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا جمہوریت کی نفی ہے جو ڈکٹیٹرشپ کا رستہ ہموار کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جس کا فرض ہے کہ دیگر ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ وہ پارٹیوں کے اندر بھی جمہوریت کو یقینی بنائے، لیکن اس کیس میں پی ٹی آئی کے ممبران کو امیدوار بننے اور ووٹ دینے کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ حقیقتاً کوئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے، یہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ حقیقتاً کوئی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوئے۔ پی ٹی آئی سیکریٹریٹ کی جاری کردہ نوٹس میں کہا گیا کہ انتخابات پشاور میں ہوں گے، لیکن پشاور کی بجائے چمکنی میں نام نہاد انتخابی عمل کروایا گیا۔ اگر پشاور ہائی کورٹ کے اس موقع کو صحیح مان لیا جائے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کی جانکاری کرے، تو پھر پورے الیکشن ایکٹ کی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق دفعات غیر مؤثر ہو جائیں گے۔ اس لیے الیکشن کمیشن کے اپیل کو منظور کرتے ہوئے اس کے 22 دسمبر 2023 کے آرڈر کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ یہ الفاظ سپریم کورٹ کے فیصلے کے آخر میں لکھے گئے ہیں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ اور ان کے ساتھی 2 ججز پورے 2 دن وکلاء کو کوریدتے رہے کہ پی ٹی آئی کو بچانے کے لیے کوئی مواد مل جائے، لیکن افسوس کی کوشش کے باوجود انہیں پی ٹی آئی کے حق میں کوئی ٹھوس دلیل نہیں ملی، جس کی وجہ سے انہیں بادر ناخواستہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ یہ انصاف کرنا پڑا۔